بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ آج اس ویڈیو کو دربار کرتارپور صاحب میں موجود ہوں۔ یہاں پر ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دو خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، وہ میں اس ویڈیو میں کروں گا، لیکن ساتھ ہی میرے پاس میرے چینل کے اوپر ایک بہت بڑی تعداد ہے بھارتی ویورز کی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو اکثر جب وہ کامنٹ باکس میں جاتے ہیں اور نیچے جا کر ظاہر ہے کہ جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے حساب سے وہ کامنٹس کرتے ہیں، لیکن آج میں ان کو یہ دکھاؤں کہ پاکستان کا چہرہ جو آپ کو دکھایا جاتا ہے، جو آپ کے سامنے ہے، وہ کیا ہے، اور یہ پاکستان کا چہرہ ہے جو میرے عقب میں موجود ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج جو میں خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، میں انڈس ٹی وی کی طرف سے آج آیا یہاں پر۔ اسائنمنٹ جو ہے وہ میری یہی تھی کہ میں یہاں پر پہنچوں کوریج کے لیے۔ اپنے چینل کے اوپر بھی میں نے رپورٹ کیا اس حوالے سے، اور اب تھوڑا سا وقت میں نے نکالا ہے کہ میں یہیں پر موجود رہتے ہوئے میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں اور آپ کو بتاؤں کہ بھارت نے سکھ یاتریوں کو، پاکستان نے جو یہ بنائی تھی کرتارپور راہداری، اور یہ راہداری منصوبہ وزیر اعظم عمران خان نے اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی خصوصی کوششوں سے مکمل ہوا، اور یہاں پر بڑی ریکارڈ وقت میں ہم نے دیکھا ڈاکٹر فیصل صاحب جو ہیں وہ ترجمان دفتر خارجہ تھے، وہ بڑا ساتھ میں ڈی جی ساؤتھ ایشین سارک بھی تھے، وہ بڑا لیڈ کر رہے تھے اس پروجیکٹ کو، جو دونوں ممالک کی خارجہ سطح کے اوپر وزارتیں ہیں ان کے درمیان بات چیت چل رہی تھی۔ یہ کمپلیٹ ہو گیا، اور اب آج جو 22 ستمبر ہے جس میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، آج کا دن جو ہے یہ 3 دن ہوتے ہیں جو کہ برسی کے طور پر بابا گرو نانک دیو کی برسی کے طور پر منائے جاتے ہیں۔ 481ویں برسی ہے، اور اس موقع کے اوپر بھارت نے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، یہ میرے اس وقت بائیں جانب جو ہے وہ تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر کی دوری کے اوپر سرحد ہے، اور یہ میں کوریڈور کا حصہ ہے جس میں کھڑا ہوں، اس نے سکھ یاتریوں کو کرتارپور کوریڈور کے اوپر اس ایریا میں دربار کرتارپور صاحب آنے کے اوپر پابندی لگائی ہے۔ کرونا وائرس جو ہے اس کا پریٹیکسٹ ہے۔ انہوں نے اپنا جو مقدمہ سامنے رکھا ہے وہ یہ کہ کرونا وائرس کی صورتحال کی وجہ سے یہاں پر سکھ یاتریوں کو آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان نے 2 مرتبہ آفر کی تھی، 27 جون 2020 اور 27 اگست 2020۔ 2 خطوط لکھے پاکستان نے، 29 جون سے یہ کوریڈور جو ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ سکھ یاتری جو ہیں وہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے اور دنیا کے مختلف علاقوں سے وہ یہاں پر آتے رہے ہیں، یہاں پر جو ان کا پلگریمیج ہے وہ کرتے رہے ہیں، لیکن بھارت نے ایک طرف تاج محل کھول دیا ہے سیاحت کے لیے۔ بھارت، میں اپنے ایک ویڈیو میں یہ بھی بات کر چکا ہوں کہ امرناتھ یاترا کے لیے جو ہے وہ اس نے بندشیں کھولیں مقبوضہ جموں و کشمیر میں۔ وہاں پر مسلمانوں کے اوپر پابندیاں ہیں، اجتماعات کے اوپر، جمعہ نماز کے اوپر، عید کی نمازوں کے اوپر، اور اب سیاحت کے لیے جو ہے وہ ایک طرف کھول رہے ہیں، جو ہندوازم کے فالوورز ہیں ان کے لیے امرناتھ یاترا کھول رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تمام ریلیجنس ہو، لیکن جس وقت آپ اپنا کلیم کرتے ہیں کہ آپ ایک سیکولر ملک ہیں، آپ ایک جمہوری ملک ہیں اور جمہوری روایات ہیں آپ کے اندر بڑا حوصلہ ہے، تو ایک تو ٹارگیٹنگ مسلمز کی فروری میں بھی ہوئی، میں ویڈیوز اس کے حوالے سے کر چکا ہوں، لیکن اسپیسیفک اس ایشو کے اوپر آتے ہیں کہ آج جس وقت پاکستان سے اور دنیا بھر سے لگ بھگ 2000 کے قریب سکھ یاتری یہاں پر دربار کرتارپور صاحب آئے ہیں، اور انہوں نے 3 روزہ تقریبات میں حصہ لیا ہے۔ یہاں پر بھی میرے ساتھ اس وقت بہت رش جو ہے وہ موجود ہے، ابھی بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں سکھ یاتری جو مختلف جگہوں سے آئے ہیں۔ بھارت سکھ یاتریوں کو یہاں پر نہیں آنے دے رہا۔ اپنے ہاں اس نے تاج محل کھول دیا، اپنے ہاں اس نے دیگر چیزیں جو ہیں ان کی آزادی دے دی، لیکن سکھ یاتریوں کے یہاں پر آنے پر پابندی ہے۔ ایک تو یہ خبر تھی، میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں جی۔ اور اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ میں وہاں پر موجود تھا، اور ہم کیونکہ خاصی دیر سے کرتارپور میں کوریج کے لیے موجود تھا، میرے موبائل فون کی جو بیٹری ہے وہ جواب دے گئی، اور اس وقت اتنا وقت نہیں تھا کہ میں وہاں پر اپنی بات مکمل کر سکتا۔ خیر، گفتگو کے سلسلے کو واپس جو ہے وہ دوبارہ آگے بڑھاتے ہیں۔ میں اسلام آباد اس وقت پہنچ چکا ہوں، اور اس خبر کے حوالے سے دیکھیے، تھوڑا سا وقت کو ریورس کر لیتے ہیں، ٹائم کو ریورس کر لیتے ہیں۔ 2018 نومبر کا مہینہ، جس وقت حکومت پاکستان نے یہ ڈیسیجن لیا کہ کرتارپور کوریڈور جو ہے وہ بنایا جائے گا، تو ہمارے میڈیا میں سیاستدانوں جو خاص طور پر اپوزیشن پارٹیز ہیں، انہوں نے ایک طوفان اٹھا رکھا تھا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ اس قسم
قسم کا ڈیسیجن کیوں لے رہا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی گئی وزیر اعظم عمران خان کے اس فیصلے کے اوپر. اور کچھ وائسز ایسی تھیں، کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ مستقبل میں اس فیصلے کے بہت ہی مثبت اثرات ہوں گے، اور پاکستان کا یہ باقاعدہ کرتارپور کوریڈور جو ہے وہ ایک کرتارپور کارڈ ہے، اس کا جو ہے وہ اثرات نظر آئیں گے، بھارت اس سے ایکسپوز ہوگا. اور آج ہم نے دیکھا کہ ایگزیکٹلی وہی ہوا. بھارت کا جو چہرہ ہے، اصل چہرہ، وہ کھل کر عوام کے، لوگوں کے، دنیا کے سامنے آ رہا ہے. اور دنیا بھر میں موجود جو سکھ کمیونٹی ہے اس میں ایک ریزنٹمنٹ موجود ہے کہ بھارت جو کہ خود کو ایک سیکولر ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اپنے طور پر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہاں پر مذہبی آزادی ہے. میں اس حوالے سے یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کے 14 جو لیجسلیٹرز ہیں انہوں نے ایک خط لکھا ہے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کو، جس میں انہوں نے ریکمنڈیشن دی ہے کہ بھارت کو مذہبی آزادی کے حوالے سے کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن CPC کی لسٹ میں ڈالا جائے کہ جہاں پر مذہبی آزادی نہیں ہے. اور یہ سب کچھ بھارت کے ان فیصلوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. بھارت کا وہ چہرہ جو کہ جس کے اوپر ظاہر ہے اگرچہ یہاں پر موجود اور ہندوستان میں موجود، پاکستان میں موجود لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ خاص طور پر جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، مودی سرکار ہے، اس کی پالیسی ٹورڈز مائنورٹیز وہ کیسی ہے. وہاں پر عیسائیوں کے کیا حالات ہیں، وہاں پر جو کرسچن کمیونٹی ہے، جو وہاں پر دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، جو ایون لوور کاسٹ کے ہندوز ہیں، ان کے ساتھ کس قسم کا رویہ ہوتا ہے. موب لنچنگ کی جو سٹوریز ہیں وہ زبان زد عام ہوتی ہیں. لیکن آج جب میں یہ گفتگو ریکارڈ کر رہا تھا اس کے بعد جہاں پر میرے فون کی بیٹری جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ گئی، اس کے بعد میں نے وہاں پر موجود مختلف جو سکھ کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بات کی. بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے ظاہر رابطے ہیں، ان کی رشتہ داریاں ہیں آن دی ادر سائڈ آف دا بارڈر. جو بھارتی پنجاب میں بسنے والے سکھ کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ان کے رابطے بھی ہیں، ان کی رشتہ داریاں بھی ہیں. اور وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر بڑا غم و غصہ ہے بھارت کے اس فیصلے کی وجہ سے کہ بھارت نے ابھی تک کرتارپور کوریڈور کو کھولنے کے حوالے سے کوئی ٹھوس اقدام نہیں کیا، پاکستان کی بارہا درخواستوں پر جواب نہیں دیا. اور یہ وہ ریزنٹمنٹ ہے جو کہ ایک طریقے سے ایک پاکستان کے لیے ایک فیوریبل سینٹیمنٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور بھارت کی جو مودی سرکار ہے اس کے خلاف ان میں غم و غصہ خاص طور پر موجود ہے کہ بھارتی سرکار ان کو ان کے مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے اجازت نہیں دے رہی. پاکستان کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، خاص طور پر موجودہ صورتحال میں جب بھارت میں کرونا وائرس کا پینڈیمک اتنا زیادہ ہے اور وہاں پر اثرات دیکھیے کہ کتنے کیسز ڈیلی بنیادوں کے اوپر، روزانہ کی بنیادوں پر سامنے آ رہے ہیں. تو پاکستان کو اس کے اوپر خدشہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں کرتارپور کوریڈور کھولنے کی وجہ سے کرونا وائرس کے کیسز آ سکتے ہیں. پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم SOPs کے تحت یہ کھولنے کو تیار ہیں، اور بھارت ایک ایسے ملک میں اپنے لوگوں کو بھیجنے سے، اور وہ بھی اس کے ایک خاص چار دیواری میں موجود ایک کوریڈور، فینس میں موجود ایک کوریڈور میں بھیجنے سے قاصر نظر آتا ہے، اس سے جھجک رہا ہے. جہاں پر پاکستان میں کرونا وائرس الحمدللہ بالکل جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے. اس سارے معاملے نے باقاعدہ بھارت کے جو سیکولر چہرہ ہے، جو نقاب ہے، اس کو انویل کیا ہے. پوری دنیا میں موجود جو سکھ کمیونٹی ہے وہ اس وقت بھارتی سرکار کے اوپر سخت تنقید کر رہی ہے، کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے. ایک تو یہ سٹوری میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی، اور ساتھ ہی ایک اور انتہائی اہم ڈیولپمنٹ پاکستان اور بھارت کے حوالے سے. بھارت کے جو چارج ڈی افیئرز ہیں، ناظم الامور ہیں پاکستان میں، گورو آلووالیہ، ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، اور ان کو اب ریپلیس کرنا ہے ایک اور بھارتی سفارتکار نے. ہوا یہ ہے کہ بھارت نے اپنے ایک سینئر ڈپلومیٹ جیانت کھوبرا گادے، ان کو جو ہے ان کو تعینات کرنے کے لیے ان کی ڈاکیومنٹس وغیرہ جمع کروائے. پاکستان نے ان کا ویزا ریفیوز کر دیا. اب اس کو رپورٹ کس طریقے سے کیا جا رہا ہے، اس کی یہ خبریں باقاعدہ لیک کی گئی ہیں منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کی طرف سے. یہ ایسے معاملات سامنے نہیں آتے، اور جو بھارتی میڈیا ہے اس نے اس کے اوپر رپورٹ اس طریقے سے کیا ہے کہ اب پاکستان اور بھارت کے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ مزید ڈاؤن گریڈ ہوں گے. اس میں مزید جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ گراوٹ آئے گی، تعلقات جو ہیں وہ مزید تناؤ کا شکار ہوں گے. پاکستان نے پریٹیکسس کے اوپر کیا لیا ہے؟ پاکستان نے جس وقت 5 اگست 2019 کو بھارت نے
کشمیر والا ڈیسیجن لیا جس میں انیکسیشن ہوئی، ایلیگل انیکسیشن ہوئی جموں و کشمیر کی، لداخ کی یونین ٹیریٹریز کے طور پہ، تو پاکستان نے اپنے سفارتی تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پاکستان نے بھارت میں موجود جو اس وقت سفیر تھے ان کو واپس جانے کا کہا، اور اپنا سفیر جس نے تعینات ہونا تھا وہاں پر ان کو واپس بلا لیا اور کہا کہ ہم ان کی تعیناتی جو ہے وہ واپس لے رہے ہیں۔ اب اس سے ہوا یہ کہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں، سفارتی تعلقات ہیں، وہ ڈاؤن گریڈ ہو گئے، کہ یعنی کہ سفیر کے لیول کے اوپر تعلقات نہیں رہے، چارج ڈی افیئرز یا ڈپٹی ہیڈ آف مشن آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اس کے لیول کے اوپر آ گئے۔ اس کے بعد بھارت نے ہیلے بہانوں سے کوشش کی کہ کسی طریقے سے اب اس میں پاکستان کو جواب دیا جائے، کیونکہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ پھر بھارت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس نے اپنے جو سفارتکار ہیں یہاں پر مختلف جو 105 کے قریب 105 سے 110 کا مشن تھا اس کو 50% کٹ ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا، اور ساتھ ہی یہ ڈیسیجن لیا کہ پاکستان کا جو سفارتی عملہ ہے بھارت میں اس کو بھی 50% کر دیا جائے، آدھا کر دیا جائے، ہاف، اور پاکستانی ڈپلومیٹس کو واپس بھجوا دیا، اپنے ڈپلومیٹس واپس بلوا لیے۔ اور اس کے بعد بھارت نے بڑی چالاکی سے ایک سینئر ڈپلومیٹ کو جو 1995 سے جو بھارت کی وزارت خارجہ ہے اس کے ساتھ منسلک ہیں، ایک کرغزستان میں جو ہے وہ بھارت کے سفیر بھی رہے ہیں اور سینئر ڈپلومیٹ ہیں، ان کو تعینات کیا۔ تو اس کے اوپر پاکستان نے جواب یہ دیا ہے کہ ہم ان کا ویزا اس وجہ سے ٹرن ڈاؤن نہیں کر رہے کہ پاکستان جو ہے وہ نہیں سمجھتا کہ جو ناظم الامور کا لیول ہے، چارج ڈی افیئرز کا، سی ڈی اے کا لیول ہے، اس پہ تعلقات رکھنے ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت ایک ایسے بندے کو، ایک ایسے ڈپلومیٹ کو اس پوزیشن کے اوپر لگانا چاہتا ہے جو آلریڈی ایک سینئر پوزیشن کے اوپر سرو کر چکا ہے، اور پاکستان کے جو ناظم الامور ہیں ان کا سینیورٹی کا لیول اور جو بھارت یہاں پر بھیجنا چاہتا ہے ان کے سینیورٹی کے لیول میں فرق ہے۔ اس وجہ سے یہ ویزا ریفیوز کیا، اور پاکستان نے یہ کہا ہے کہ آپ کسی بھی ایک ایسے شخص کو تعینات یہاں پر کر دیں کہ جس کا سینیورٹی کا لیول پاکستان کے سفیر جو چارج ڈی افیئرز ہیں اس ساتھ مطابقت رکھتا ہو۔ لیکن یہ معاملہ بھی ایسا ہے کہ جو کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان آنے والے دنوں میں سفارتی تعلقات میں مزید کشیدگی لائے گا، لیکن اس میں جو بھارت کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ میں فارن آفس کو کور کرتا ہوں، فارن افیئرز کو کور کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں ان معاملات کو، تو میں اپنا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو دے دیتا ہوں کہ میرے خیال میں اس سارے معاملے میں پاکستان کے جو موقف ہے اس میں وزن اس وجہ سے زیادہ ہے کیونکہ بھارت ایک ایسے وقت میں ایک سینئر ڈپلومیٹ کو یہاں پر تعینات کرنا چاہ رہا ہے جس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان سفارتی تعلقات تقریباً جمود کا شکار ہیں، ویزا آپریشنز تقریباً ختم ہیں، پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی ایسے ڈاکیومنٹس ایکسچینج نہیں ہو رہے، کوئی ایسی انگیجمنٹس نہیں ہو رہی، آنے والے دنوں میں کوئی دورہ بھی متوقع نہیں، دونوں طرف سے ملاقاتیں متوقع نہیں، تو پھر آپ کیوں ایک سینئر ڈپلومیٹ کو چارج ڈی افیئرز کے طور پر لگائیں گے؟ وہ یہاں پر ایسا کون سا کام ہے سفارت خانے میں جس کو سر انجام دینے کے لیے آپ کو ایک سینئر ڈپلومیٹ کی ضرورت ہے؟ سمجھ آتا ہے کہ اگر دو ممالک ہوں ان کے درمیان تعلقات بہت زیادہ فلرش کر رہے ہوں، بوم کر رہے ہوں، ملاقاتیں ہونی ہوں، ڈاکیومنٹس ایکسچینج ہونے ہوں، اور ایسی معاملات ہوں کہ جس میں بات چیت کے لیے ایک سینئر بندے کی موجودگی ضروری ہو، جب ایسا کچھ ہو ہی نہیں رہا پاکستان اور بھارت کے درمیان، تو پھر یہ کیوں ضرورت ہے کہ آپ ایک ایمبیسڈر کے لیول کے بندے کو ایک ڈاؤن گریڈڈ یعنی کہ ایک سٹیپ ڈاؤن چارج ڈی افیئرز کے لیول کے اوپر تعینات کریں گے؟ تو یہ معاملہ ہے، دو بڑی خبریں تھیں، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ بھارت کے حوالے سے سکھ یاتریوں کو جس طریقے سے منع کیا گیا بھارت کی جانب سے، اور ساتھ ہی یہ معاملہ بھی۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔